ریحانہ لاوالا جنہوں نے کہ پاکستان کے اندر آئی ٹی کو انٹروڈیوس کروایا۔ ایکچولی تو ہماری ٹیکنالوجی ہمارے بچوں کے ہاتھ میں بہت اچھی پہنچ چکی ہے۔ پرابلم رہا ہے مائنڈ سیٹ کا۔ اب جو بندہ کبھی اپنے گاؤں سے باہر ہی نہیں نکلا وہ کہتا ہے یہی دنیا ہے، سوشل میڈیا آ گیا، فیس بک آ گیا، یوٹیوب آ گیا، تو اب ہم پاکستان میں رہتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی وہ صحیح گلوبل ولیج بن چکا ہے۔ وہ ہارٹ کے ایک بچے سے ملا، وہ سال کے $1.5 लाख بناتا ہے آن لائن بیٹھ کے، یعنی 2.5 کروڑ روپے وہ گھر بیٹھے بنا لیتا ہے۔ یہ چینج آ رہا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے۔ دوستو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں ایک پاکستان کی بلکہ انٹرنیشنل فیم کی ایک بہت بڑی شخصیت ریحانہ لاوالا، جنہوں نے کہ پاکستان کے اندر آئی ٹی کو انٹروڈیوس کروایا اور اس میں ہمارے ایک ایک پہلو کے اوپر ہمارے جو جتنے بھی خواہ وہ ایگریکلچر ہے، خواہ وہ ای کامرس ہے یا کوئی سیکٹر ہے، اس میں لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس کریٹ کی اور اب پورے ملک کے اندر لوگ انہیں اپنا گرو مانتے ہیں۔ ریحان بھائی یہ بتائیں کہ جو دنیا جو ہے نا وہ آئی ٹی میں اس ٹیکنالوجی میں اتنی آگے جا چکی ہے، ہمارے ایگریکلچر کو دیکھ لیں، ہمارے بزنس سیکٹر کو دیکھ لیں، ہماری باقی سب چیزوں کو دیکھ لیں، ہمارے یوتھ جو ٹھیک ہے وہ ان کے پاس ڈگریاں تو ہے، کیا ان کے پاس وہ اتنی سکل ہے کہ دنیا کے ساتھ یا قریب بھی یا فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا یا ہم ان کے دنیا کے ساتھ جا بھی رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ شہزاد بھائی ایکچولی تو ہماری ٹیکنالوجی ہمارے بچوں کے ہاتھ میں بہت اچھی پہنچ چکی ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے پرابلم نہیں ہے، اب پرابلم رہا ہے مائنڈ سیٹ کا کہ جس ماحول میں وہ رہ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیچا وطنی میں رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں فیصل آباد میں رہتے ہیں، وہ دنیا میں رہتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم پہلے رہتے تھے پاکستان میں، پھر انٹرنیٹ جب آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، فیس بک آ گیا، یوٹیوب آ گیا، تو اب ہم پاکستان میں رہتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی وہ صحیح گلوبل ولیج بن چکا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، اب جو بندہ کبھی اپنے گاؤں سے باہر ہی نہیں نکلا وہ کہتا ہے یہی دنیا ہے۔ اس کا پرابلم علم نہیں ہے، اس کے پاس زمین بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ ٹریڈیشن سے نہیں ہٹ پا رہا ہے۔ تو پرابلم جو ہے ٹیکنالوجی نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو ایوولوشن کی سپیڈ ہے وہ تھوڑی کم ہے، اور ہم پرانی چیزوں کو لیٹ گو نہیں کر پا رہے، پرانے ویلیو سسٹم کو لیٹ گو نہیں کر پا رہے۔ اسی ہاتھی کے طرح جو بڑا ہو گیا ہے، اس کے پاؤں میں چین ہے، وہ ڈھٹ کر کے جھٹکا مار کے وہ اپنی چین کو توڑا سکتا ہے، لیکن کوئی جب چھوٹا تھا تو چین ڈال دی تھی تو وہ اس نے چین توڑنے کی کوشش کی تھی، تو وہ اب وہ کوشش ہی نہیں کر رہا ہے کہ میں چین توڑ سکتا ہوں۔ یہ پرابلم میرے نزدیک ہے۔ تو ریحان بھائی اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل ہماری اگر ہم اپنی چیزیں نہیں چھوڑ رہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ساگ مکئی سب سے اچھی فوڈ ہے، تو اس کو ہم برانڈ کر کے پوری دنیا میں کیوں نہیں لے جاتے؟ لے جا رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بٹ اوور آل جیسے ہے نا معاشرے کی سپیڈ، جیسے آپ اگر امریکہ کی ایگزامپل لے لیں، آپ اگر نیو یارک سٹی میں چلے جائیں اور آپ میرا جو شہر ہے پینساکولا فلوریڈا میں چلے جائیں، تو سپیڈ آف لائف فرق ہے۔ ایک جگہ پر $1 लाख کا اپارٹمنٹ ملتا ہے، دوسری جگہ پر $20,000 کا اپارٹمنٹ مل جاتا ہے کرائے پہ۔ تو اب مجھے اگر $1 लाख صرف کرائے میں ہی دینا ہے تو میں نے بہت زیادہ حرکت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کیونکہ میں ریلیکس رہ ہی نہیں سکتا۔ سنگاپور میں رہ رہا ہوں میں، تو میں ریلیکس رہ ہی نہیں سکتا کیونکہ ہر چیز مہنگی ہے۔ تو ہماری کیونکہ ہر چیز سستی ہے تو ہم ذرا ریلیکس قوم ہے ان جنرل، اور آرام سے کریں، ہو جائے گا یار، کیا مسئلہ ہے، یہ کرو وہ کرو، سستی میں ہم رہ جاتے ہیں۔ دنیا فانی ہے، کی کرنا ہے، اگلی دنیا کر لیں۔ ہاں بس، اور معاشرے کی سوچ کا مسئلہ ہے، اور اسی معاشرے کے اندر لوگ بدل بھی رہے ہیں، لوگ چینج بھی ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں رہ رہے ہیں، ببلز میں رہ رہے ہیں لوگ۔ آپ کو گاؤں میں نکل آئے گا تھوڑا بھی، میں تھوڑے دن پہلے کوہاٹ کے ایک بچے سے ملا، وہ سال کے $1.5 लाख بناتا ہے آن لائن بیٹھ کے، یعنی 2.5 کروڑ روپے وہ گھر بیٹھے بنا لیتا ہے، اور کوہاٹ میں رہتا ہے، اس کے خرچے ہی تھوڑے سے ہے کوہاٹ کا۔ تو یہ چینج آ رہا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے کہ لوگ لنکڈ ان پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ انٹرنیشنل دوستوں سے مل لیتے ہیں، اور یہ اس کو اگر تیز کر دیں، یعنی میں سمجھتا ہوں، میرا یہ بلیف ہے کہ ہم خواہ مخواہ کی غریب قوم ہے۔ خواہ مخواہ کی غریب، یہ آپ کا بڑا پاپولر جملہ ہے۔ میں اس پہ بالکل کنونس ہوں کہ ہم خواہ مخواہ کی غریب قوم ہے، خاص طور پہ جو نوجوان ہیں، ان جیسے جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں،
یہ تو بالکل ہی خواہ مخواہ میں یہ لوگ کم ویلیو کریں گے. صرف پرابلم سوچ کا ہے, ایکسیس کا ہے کہ ہم گاؤں میں نہیں رہ رہے, اب ایک گلوبل گاؤں میں رہ رہے ہیں. اور اس گلوبل گاؤں میں آپ کے جیسے آپ پروفیسر ہیں, آپ کے جتنے اساتذہ ہیں, وہ 2-2.5 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں کماتے, میں ہائر فگر میں لے رہا ہوں, وہ 2-2.5 لاکھ ڈالر بنا سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں کر رہے. کہتے ہیں کیونکہ ہم فیصل آباد میں رہتے ہیں تو ہمیں کہاں ملے گا, نہیں پیسے ہی کون دے گا. وہ کہتے ہیں سویڈن میں کمانے کے لیے سویڈن جانا پڑے گا, جبکہ وہ دور چلا گیا, آپ سویڈن نہیں جانا ہوگا, آپ آن لائن صرف پڑھانا ہے. کرونا کے بعد تو سب نے دیکھ لیا نا, سب آن لائن پڑھانا ہے. لیکن کیونکہ کبھی کیا نہیں ہے, جاننے والوں نے نہیں کیا ہے, تو تھوڑے سے گھبرا رہے ہیں, ڈر رہے ہیں. اور یہ بدل رہا ہے, بٹ سلو بدل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز اے نیشن کسی بھی سطح کے اوپر اگر ہم اسٹیرائڈس پہ کنیکشنز کو ڈال دیں, اسٹیرائڈس پہ یعنی سپیڈ بڑھا دیں گلوبل کنیکشنز کی, کہ ہمارے فیصل آباد والا جو بچہ ہے اس کے دنیا کے 50 ملکوں میں دوست ہوں, جاننے والے ہوں, ایسے جاننے والے ہوں جو پیسے کما رہے ہیں, زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں, ساگ پنیر جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ آ کے بیچ رہے ہیں. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ دوسرا والا نہیں کرے. اس نے کیونکہ کبھی دیکھا نہیں ہے, سوچا نہیں ہے, تو نہیں کر رہا, اس کو یقین نہیں ہے. پرابلم از یقین, پرابلم از ناٹ کہ ٹیکنالوجی نہیں ہے, کوشش نہیں ہے, محنت نہیں ہے. ریحان بھائی یقین تو تب ہی آئے گا نا جب آپ کے سامنے ایگزامپل آئیں گے. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ جو کر چکے ہیں, اگر ہم میجورٹی پاکستان کے پاس, پاکستان میں 140 ملین سمارٹ فون ہے, اس میجورٹی میں سے 60-70 ملین کے پاس فیس بک ہے. اس 60-70 ملین میں سے میجورٹی یعنی شاید کے پاس 100 بھی نان پاکستانی دوست نہیں ہیں. تو وہ اپنے آپ کو اسی پنڈ کا سمجھتا ہے جدھر وہ رہ رہا ہے. ایکچوئل میں نے جیسے شروع میں کہا کہ پرابلم از مائنڈ سیٹ, پرابلم از ناٹ ٹیکنالوجی. وہ فیس بک پہ پورے گاؤں کو دوست بنا رہا ہے. تو کیا لینگویج بیریئر تو نہیں؟ نہیں, لینگویج بیریئر بالکل نہیں. لینگویج آ جاتی ہے. لینگویج کیسے آتی ہے بچے کو؟ وہ بچہ گھر میں سنتا رہتا ہے تو بچے کو بولنا آ جاتی ہے. پنجابی سنے گا پنجابی بولے گا, جاپانی سنے گا جاپانی سنے گا. فیس بک پہ جا کے وہ جب انٹرنیشنل دوستوں کی زبان سیکھے گا, ہیلو ہائی تو پاکستان میں ہر ایک کو آتی ہے. بہت اچھی انگریزی بولتے ہیں ہمارے بچے, لیکن وہ بولتے نہیں ہیں تو گھبراتے ہیں. دوست ہوں گے پہلے, دوستی, اسی لیے میں بار بار بول رہا ہوں, دوستی سے سارا کام یہ شروع ہوگا, اور پھر وہ دوستی پارٹنرشپ میں کنورٹ ہوگی. ٹرسٹ آئے گا تو پارٹنرشپ بنے گی, پارٹنرشپ ہوگی تو اکنامک ایکٹیویٹی آنا شروع ہو جائے گی, یقین آ جائے گا. تو دیکھا آپ نے یہ باتیں, اسی لیے ریحان بھائی کو ہم گرو مانتے ہیں کہ وہ ایک ویژن دیتے ہیں. ریحان بھائی نے ایک بہت سارا یہ کام شروع کیا ہے بچوں کو کہ وہ اگر اتنے لوگوں کے ساتھ دوستی انٹرنیٹ کے اوپر نئے فرینڈ بنا لیں گے, یہ پہلا ان کا سٹیپ ہے. تو بچوں کو انعام کے اوپر ایک کچھ نہ کچھ لیپ ٹاپ یا باقی چیزیں بھی دیتے ہیں تاکہ بچہ اپنی جو ایگزسٹنگ ایک چھوٹی سی اس کی پاکٹ ہے اس سے باہر تو نکلے. جب اس کے باہر نکلتا ہے تو پھر وہ دنیا دیکھنا شروع ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ آگے جاتا ہے. تو ریحان بھائی نے ہمیں اس ملک میں ایک ماڈلز بنا کے دیے ہیں کہ جو سوشل موبلائزرز ہیں ان کو بھی یہ موبلائز کرتے ہیں اور انہیں انٹرنیشنل سینیریو میں لے کے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارا یہ سفر سلو ہے, لیکن ریحان بھائی کے بقول یہ سفر جاری ہے اور ہو رہا ہے, اور ایگزامپلز بھی آ رہی ہیں, لوگ آگے بھی جا رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ نے اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر بہت سارا میسیج سنا ہوگا, اور شاید یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک ٹرینڈ سیٹنگ بھی ہو جائے. تو تھینک یو ویری مچ.